پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آج 22 جمادی الثانیہ کو امام الصحابہ، افضل الصحابہ، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ ان تمام خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لاتے ہیں، اور صدیق اکبر کا لقب تمام صحابہ کرام میں صرف اور صرف آپ کے ورثے میں آیا ہے، اور قرآن حکیم نے بھی آپ کو صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ تاریخ ابن عساکر میں روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس میں وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی جس وقت تعمیر کی گئی اس وقت اس کی جگہ خرید کر دینے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر معراج کا واقعہ بیان کیا تو سب تکذیب کر رہے تھے۔ اس وقت جو معراج کی سب سے پہلے تصدیق کر رہا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت فرمایا، اس سفر ہجرت میں جو آپ کا رفیق بنا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور رفاقت اتنی عمدہ ہے کہ غار ثور میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرا ہے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی گود مبارک تھی، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں غار ثور کا منظر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے رحل میں قرآن مجید کھلا ہو اور قاری اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا، اور فرمایا اذ یقول لصاحبہ۔ یہ وہ شرف ہے جو صرف حضرت ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا کہ قرآن کریم میں لفظ صاحب، صحابی، یہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو صحابیت ہے وہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی جو خصوصیات ہیں ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ شریک رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اپنا جو مسلح ہے امامت کا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد فرمایا، اور اپنی زوجہ مطہرہ کو فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ جا کے حضرت ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مرض الوفات میں اپنے مصلی پہ اگر کسی کو دیکھا ہے اور کھڑا کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی کی ہستی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کسی کام کے لیے آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آئی اس کام کے لیے جس کے لیے میں حاضر ہوں، اگر آپ کو میں نے نہ پایا تو میں پھر کس کے پاس جاؤں گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق سے رابطہ کرنا، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ میرے بعد خلافت کا جو ایک منصب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد ہوگا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کی زمانہ خلافت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا پہلا خلیفہ مانتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے شرازے کو اس وقت متحد کیا اور متحد رکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت پریشانی کے عالم میں تھی، اور مرتدین اپنا سر اٹھا رہے تھے اور مختلف فتنے اٹھ رہے تھے، کہیں سے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اور کہیں سے مسلمہ کذاب کا فتنہ۔ اس وقت امت کے شرازے کو متحد کرنے والے
اور یہ جملہ کہنے والے کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔